سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ مکہ مکرمہ میں نہ کاشتکاری ہوتی تھی، نہ وہاں کوئی صنعت و حرفت تھی، پھر بھی قبیلہ قریش کے لوگ کافی خوشحال اور صاحب مال تھے اور خوب دل کھول کر حاجیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ قریش کی خوشحالی اور فارغ البلالی کا راز یہ تھا کہ یہ لوگ ہر سال 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے۔ جاڑے کے موسم میں یمن اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم اور بیت اللہ شریف کا پڑوسی کہہ کر ان لوگوں کا اکرام و احترام کرتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ تجارتیں کرتے تھے، اور قریش ان کی تجارتوں سے خوب نفع اٹھاتے تھے، اور ان لوگوں کے حرم کعبہ کا باشندہ ہونے کی بنا پر راستہ میں ان کے قافلوں پر کوئی کسی قسم کی راہزنی اور ڈکیتی نہیں ہوا کرتی تھی۔ باوجود یہ کہ اطراف و جوانب میں ہر طرف قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم رہا کرتا تھا۔ قریش کے سوا دوسرے قبیلوں کے لوگ جب سفر کرتے تو راستوں میں ان کے قبیلوں پر حملے ہوئے تھے اور مسافر لوٹے مارے جاتے تھے۔ اس لیے قریش جس طرح امن و امان کے ساتھ یہ دونوں تجارتی سفر کر لیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کو یہ امن و امان نصیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں سے خاص طور پر ان 2 تجارتی سفروں کی نعمت کو یاد دلا کر ان کو خداوند قدوس کی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سورہ قریش آیت نمبر 1 تا 4 ترجمہ۔ اس لیے کہ قریش کو اللہ نے جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی الفت دلائی، اس لیے انہیں لازم ہے کہ اس گھر کعبہ کے رب کی بندگی کریں جس نے ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشی۔ ان لوگوں کو بھوک میں کھانا دیا یعنی ان دونوں تجارتی سفروں کی بدولت ان لوگوں کے معاش اور روزی کا سامان پیدا کر دیا اور ان کے قافلوں کو لوٹ مار سے امن و امان عطا فرمایا۔ لہٰذا ان لوگوں کو لازم ہے کہ یہ لوگ رب کعبہ کی عبادت کریں جس نے ان لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، نہ کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کریں جنہوں نے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اپنی 2 نعمتوں کو یاد دلا کر بت پرستی چھوڑنے اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس سورہ میں اگرچہ خاص طور پر قریش کا ذکر ہے، مگر یہ حکم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ لوگ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں اور نعمت دینے والے خدائے واحد کی عبادت کریں اور بت پرستی سے باز رہیں۔ معزز عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔